السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مظہری سورہ توبہ آیت نمبر 112 سے آگے کا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف ہمایہ اللہ نورانی ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام۔ میں غلام محمد اشرفی مصباحی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ سے پہلے آیت کریمہ کا شان نزول یہ بیان ہوا کہ جب حضرت ابو طالب نے موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور ان سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو وہاں پر ایک اور کوئی شخص بھی موجود تھا اور اس نے یہ کہا کہ نہیں تم مت چھوڑنا، کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، یعنی اپنے والد کا دین چھوڑ دو گے؟ اور آخری کلام یہی ہے کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، یہ انہوں نے کہا تھا۔ جب کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ میرے چچا محترم، میں اس وقت تک آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس بات سے منع نہیں کر دیا جاتا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ درست نہیں ہے نبی کے لیے اور نہ ایمان والوں کے لیے کہ مغفرت طلب مشرکوں کے واسطے اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، جبکہ واضح ہو گیا ان پر یہ دوزخی ہیں۔ مشرک قریبی رشتہ دار بھی ہو تو اس کے لیے مغفرت طلب نہ کریں جب کفر ثابت ہو چکا ہو۔ اس آیت کریمہ میں زندہ مشرکوں کے لیے استغفار کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ زندوں کے لیے ایمان کی توفیق جائز ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ابو طالب سے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، قیامت کے روز میں تمہاری گواہی دوں گا۔ ابو طالب نے کہا اگر قریش مجھے یہ کہہ کر عار نہ دلاتے کہ انہیں ڈر اور خوف نے لا الہ الا اللہ پڑھنے پر مجبور کیا ہے تو میں کلمہ طیبہ پڑھ کر ضرور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو محبوب جس کو پسند ہیں ان کو ہدایت دے نہیں سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں ہدایت کے جو معنی ہوتے ہیں نا، دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک کا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب اور ہدایت کا دوسرا معنی ہوتا ہے اراءۃ الطریق۔ ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب یعنی مطلوب مقصود تک، جو مقصد اصلی ہے وہاں تک پہنچانا، یہ ہوتا ہے ہدایت کا ایک معنی۔ اور ہدایت کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا۔ اس کو مثال سے اگر ہم سمجھیں، دنیاوی مثال سے، تو جیسے آپ شخص نے پوچھا کہ مان لیجئے کہ آپ مدینہ طیبہ میں ہیں اور وہاں کی کسی بازار کا آپ نے سوال کیا، وہ بازار کہاں پر درہم میں وہ سامان مل جاتا ہے، تو اب آپ نے ان کو بتا دیا کہ یہ ایسے 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 کر کے جائیے تو آپ اس بازار تک پہنچ جائیں گے، تو یہ آپ ہوگا اراءۃ الطریق، یعنی آپ نے سمجھا دیا۔ اب نہ جانا، چلنا نہ چلنا اس کی مرضی۔ اور دوسرا ہوتا ایصال الی المطلوب، یعنی جب اس نے پوچھا تو آپ نے ارے چلیے نا میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، اور پکڑا اور کچھ بتایا نہیں، سیدھے لے جا کر کے ان کو اس بازار تک پہنچا دیا۔ تو یہ کام یعنی ایمان کے معاملے میں یہ کام، ہدایت والا یہ کام کہ پکڑ کر کے ایک دم اس کو راستے پر ڈال دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یعنی ایصال الی المطلوب یہ نبیوں کا کام نہیں ہے نہ۔ اور نبی کا کام کیا ہے؟ اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء میں اپنے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ جس کو محبوب رکھتے ہیں اس کو ایصال الی المطلوب نہیں کر سکتے ہیں۔ ایصال الی المطلوب یعنی مقصود تک پہنچانے کا کام تو اللہ ہی کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جب کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں آپ کے چچا ابو تذکرہ ہو رہا تھا،
فرمایا شاید شفاعت قیامت کے دن انہیں نفع پہنچائے، وہ آگ کی گہرائی میں ہے، آگ ان کے ٹخنوں پر پہنچ رہی ہے اور اس آتش کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ یہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا تھا۔ میں نے کہا کیا تم اپنے مشرک والدین کے لیے دعا کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، حالانکہ وہ بھی مشرک تھے۔ فرماتے ہیں میں نے یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ شاید یہ واقعہ حضرت ابو طالب کے موت کے واقعے سے متصل ہو، بس دونوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور جو روایتیں اس بات پر کرتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، وہ تمام روایتیں درست نہیں ہیں اور قوت میں ہماری ذکر کردہ احادیث کا معارضہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں وہ روایتیں، بس ان روایت کا رد کرنا واجب ہے۔ ان میں سے ایک روایت حاکم اور بیہقی رحمہم اللہ کی ہے جو ایوب ابن ہانی عن مسروق عن ابن مسعود کی سند سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان کی طرف تشریف لے گئے تو ہم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا تو ہم بیٹھ گئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی قبور کو کراس کرتے ہوئے ایک قبر کے پاس پہنچے، یعنی کئی قبور کو پار کرتے ہوئے ایک قبر کے پاس پہنچے اور طویل وقت تک اس قبر سے آہستہ آہستہ محو گفتگو رہے، یعنی بات کرتے رہے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے رونے لگے تو ہم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو رلایا؟ ہم بھی اس کی وجہ سے روئے اور ہم تو خوف زدہ ہو گئے تھے۔ آپ یہ گفتگو سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا میرے رونے نے تمہیں رلایا اور میرے رونے نے تمہیں خوفزدہ کیا؟ ہم نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر جس سے مجھے تم نے گفتگو دیکھا میری والدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی۔ میں نے اپنے پروردگار عالم سے اس کی زیارت کی اجازت طلب کی تو مجھے زیارت کی اجازت مل گئی، پھر میں نے ان کی مغفرت کی درخواست کی تو مجھے ان کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہ ملی، اور یہ آیت کریمہ وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس وجہ سے مجھ کیفیت اور رقت طاری ہو گئی جو بچے پر والدہ کی وجہ سے طاری ہوتی ہے، اسی چیز نے مجھے رلایا۔ حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، لیکن ذہبی نے مستدرک کی شرح میں اس کی صحت پر اعتراض کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی سند میں ایوب ابن ہانی ہے جسے ابن معین نے ضعیف قرار دیا ہے، یحییٰ ابن معین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری روایت وہ طبرانی اور ابن مردویہ رحمہم اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اور عصفان کی گھاٹی میں اترے اور اپنی والدہ کی قبر کے پاس تشریف لے گئے۔ آگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہی حدیث بیان فرمائی ہے اور اس میں آیت کے نزول کا ذکر ہے، یعنی باقی سیم واقعہ ویسے ہی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے اور قابل سند نہیں ہے، یعنی سند بننے کے قابل نہیں ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس کے اوپر رہے یہاں تک کہ سورج گرم ہو گیا، اوپر اس کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج گرم ہو گیا، اور اس امید سے کھڑے رہے کہ اجازت ملے تو میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں۔ اس پر نازل ہوئی ما کان للنبی۔ تین حدیثیں ہوئی۔ چوتھی ابن شاہین رحمہم اللہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان الفاظ میں نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ آگے مذکورہ الفاظ ہیں، یعنی باقی واقعہ وہی۔
ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغوی کی طرح نقل کیا ہے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طبقات میں اس حدیث کی تخریج کے بعد لکھا ہے کہ یہ غلط ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ کی قبر مکہ میں ہے ہی نہیں بلکہ ابوا میں ہے، اور یہ ابوا جو ہے مکہ نہیں بلکہ مدینہ کے قریب ہے۔ احمد اور ابن مردویہ رحمہم اللہ نے، ہاں اگر کسی کو یہ لگے کہ مکہ اور مدینہ تو قریب ہی قریب ہے، تو بتا دوں کہ 380 کلومیٹر کے آس پاس فاصلہ ہے دونوں کے درمیان، اور مکہ سے نہیں بلکہ مدینہ سے قریب ابوا کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدینہ آئی تھیں، اور راستے میں ہی واپس مدینہ سے جب مکہ جانے لگی تو راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا ابوا کے مقام پر۔ احمد اور ابن مردویہ رحمہم اللہ نے حضرت بریدہ سے اس طرح روایت کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب آپ غصفان کی گھاٹی میں قیام فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر دیکھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نماز ادا فرمائی اور رونے لگے، اور میں نے اپنی والدہ کی شفاعت کرنے کی اپنے پروردگار سے اجازت طلب کی تو مجھے منع کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ما کان للنبی، یعنی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، یہ آیت نازل ہوئی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تمام طرق قابل اعتراض اور ناقابل سند ہیں، یعنی جتنے بھی طریقوں سے یہ حدیث مروی ہے سب اعتراض ہیں، اور ایک بھی سند ایسی نہیں ہے جو قبول کرنے کے لائق ہو۔ حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ جس نے ابن مسعود کی حدیث پر کا حکم لگایا ہے وہ اسے صحیح لذات ہی نہیں کہتا، یعنی جس نے بھی یہ کہا ہے کہ حضرت آمنہ کی قبر پر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے متعلق جو ابن مسعود کی روایت جو بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس نے بھی ابن مسعود کی حدیث پر صحت کا حکم لگایا یعنی صحیح ہونے کا حکم لگایا وہ اسے صحیح لذات ہی نہیں کہتا۔ صحیح جو ہے حدیث صحیح جو ہوتی ہے پھر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حدیث صحیح لذات ہی اور صحیح لغیر ہی، تو صحیح لذات ہی اصل صحیح حدیث ہوتی ہے، بلکہ ان طرق سے ثابت ہونے کی وجہ سے اسے صحیح لغیر ہی کہتا ہے۔ میں نے اس حدیث کے طرق میں غور و فکر کیا تو تمام طرق کو معلول اور قابل اعتراض پایا۔ اس حدیث میں دوسری علت یہ بھی ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث کے مخالف ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کی موت کے بعد نازل ہوئی۔ اسی طرح علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے کے لیے استغفار کروں گا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ما کان للنبی کا ارشاد نازل فرمایا۔ یہ حدیث مرسل ہے، صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، اور صحیحین کی روایت کے مخالف ہے، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت کے مخالف ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ بس اس آیت کریمہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین کے مشرک ہونے کا قول کرنا جائز نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے اس بات پر ایمان کے ثابت کرنے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے آباء و امہات آدم علیہ السلام تک تمام کے ایماندار ہونے پر کئی رسائل لکھے ہیں، اور میں نے ان رسائل میں سے ایک رسالہ تلخیص کیا ہے جس کا نام میں نے تقدیس و آباء النبی رکھا ہے، جسے تفصیل مطلوب ہو اس کا مطالعہ کریں۔ یہ مقام کلام کی طوالت کی گنجائش نہیں رکھتا، لیکن میں یہاں پر مختصر میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تو ان کے بارے میں بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لم ازل انقل من الاصلاب الطاہرین الی الارحام الطاہرات او طیبات، کہ میں ہمیشہ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہوں۔ پاک صلب یعنی پاک باپ پاک ماں میں منتقل ہوتا آیا ہوں، اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی بھی مشرک ماں باپ بیچ میں آئیں اور وہ پاک رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُقَلِّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، ایسے ایک آیت ہے کہ اور ہم آپ کو ساجدین میں بدلتے رہیں پلٹتے رہیں، یعنی سجدہ کرنے والے لوگ مشرک نہیں بلکہ مومنین مراد ہیں اس سے، تو مومنوں میں ہم آپ کو منتقل کرتے آئے ہیں، یعنی کہ مومنوں کے اندر آپ کا نور منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ آپ حضرت آمنہ کے بطن میں آئے حضرت عبداللہ کے واسطے سے۔
تو ان احادیث سے اور آیتوں سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ مومن تھے، اور اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن ہیں۔ بہت ہی کم قلیل لوگ ہیں جن کو اس بات میں اعتراض ہے، اور وہ قلیل لوگوں میں جو باطل فرقے ہیں وہی لوگ زیادہ ہیں جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما مشرک تھے معاذ اللہ۔ ایک اور بات بھی ہے جو عشق تعلق رکھتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے اگر کوئی کپڑا ٹچ ہو جائے تو اس کپڑے دنیا کی آگ نہیں جلاتی ہے، آخرت کی بھی آگ کیا جلائے، دنیا کی آگ نہیں جلاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت ہے کہ ان کے پاس ایک دسترخوان تھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پوچھا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب مجھے دھونے کی ضرورت ہوتی تھی، دسترخوان گندا ہوتا تھا، اس کو صاف کرنا ہوتا تھا، تو میں اس کو آگ میں ڈال دیتی تھی اور وہاں سے پھر لیتی تھی اور وہ دسترخوان صاف ہو جاتا تھا، لیکن آگ اس کو جلاتی نہیں تھی۔ تو جس کپڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگ نہیں جلاتی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے اس میں ہاتھ پوچھا ہے، تو جس ماں کی کوکھ میں، جس باپ کے صلب میں آپ رہے، ان کو کیسے جہنم کی آگ جلا سکتی ہے اور وہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات، مین اور اصل بات یہ ہے کہ حضرت آمنہ یا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ایک بھی ایسی روایت نہیں ملتی ہے جس میں وہ شرک میں رہے ہوں، اور یہی بات حضرت عبد المطلب کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ وہ کبھی بھی بتوں کی پوجا کرتے رہے ہوں۔ بہرحال اگر یہ سوال کیا جائے کہ صحیحین یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت ابو طالب کی موت کے واقعے میں ہے کہ ابو جہل نے ابو طالب سے کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھرے، اور ابو طالب نے آخر میں کہا میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ عبد المطلب مشرک تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم حضرت عبد المطلب کے بارے میں یہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ مومن اور موحد تھے، توحید کو ماننے والے تھے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات میں کئی سند کے اسانید یعنی سندوں کے ذریعہ سے ذکر کیا ہے کہ عبد المطلب نے ام ایمن کو کہا جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی، اے برکہ میرے بیٹے سے کبھی غفلت نہ کرنا، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بیری کے درخت کے قریب اور اہل کتاب ہے کہ یہ میرا بیٹا اس امت کا نبی ہے، لیکن عبد المطلب کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے اور آپ شرائع سے ناواقف تھے اور اس چیز سے بھی ناواقف تھے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور شریعت لائے تھے، اور فطرت کے زمانے میں توحید ہی کافی تھی۔ یعنی مطلب نبی کا آنے کا جو زمانے کا گیپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو نبیوں کے آنے کا جو بیچ کا گیپ ہے فطرت کہا جاتا ہے، تو اس زمانے میں توحید ہی کافی تھی۔ ابو جہل اور ابو طالب نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز لائے ہیں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ عبد المطلب کی ملت اور دین کے خلاف، اسی لیے اس نے یہ بات کہی تھی، ورنہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دین ابراہیمی یعنی توحید پر تھے، مومن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھے، اس پر ایمان رکھنے والے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبد المطلب جو ہیں وہ مشرک ہوں؟ یہ شبہ ہوا ابو جہل کو کہ اس نے سمجھا کہ عبد المطلب مشرک تھے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور نہ تھی استغفار ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدہ کو پورا کرنے کی وجہ سے جو انہوں نے اس سے کیا تھا، اور جب ظاہر ہو گئی آپ پر یہ بات کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ بیزار ہو گئے اس سے۔ بے شک ابراہیم بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے، یعنی برداشت کرنے والے تھے۔ یہاں ابھی ہی سے مراد باپ نہیں ہے بلکہ اس کا چچا آزر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ آپ کے والد کا نام تارخ تھا۔ ہم نے سورہ انعام میں تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا مجھے بنی آدم کے بہترین زمانے میں مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا ہے، زمانہ در زمانہ میں بہتر زمانے میں رہا، یہاں تک کہ میں اس زمانے میں مبعوث ہوا جس میں میں تھا، اس لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے اجداد کے سلسلے میں کوئی کافر ہو۔ یہاں پہ ایک بات یہ بتا دوں کہ تارخ جو ہے وہ والد کا نام ہے اور آزر
یہ چچا ہے تو پھر چچا کو باپ کیوں کہا گیا اوپر؟ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، کہ ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے اب کے لیے یہ نہیں تھا مگر ایک وعدے کی وجہ سے، تو یہ چچا کو باپ اب کا لفظ، تو اس کے لیے بہت ہی آسان سا جواب ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہمارے جو چچا ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی بڑے بڑے ابو چھوٹے ابو اس طرح بولتے ہیں، اپنے چچا کو باپ بابا بولنا، ابو بولنا، چاہے بڑا اور چھوٹا لگا کر کے جی ابو اس طرح کر کے ابو جان وغیرہ، یہ چچا کو کہنا عام سی بات ہے، ہر دور میں ہر زمانے میں ہر زبان میں ایسا بولا جاتا ہے۔ تو عرب والے بھی اپنے چچا کو اب بولتے ہیں، اور خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس چچا نے ہی آپ کی پرورش کی تھی، اور چچا نے پرورش کی تھی تو اس وجہ سے بھی ان کو باپ کے لفظ سے وہ مخاطب صرف کرتے تھے، ورنہ ان کے وہ سگے باپ نہیں تھے بلکہ چچا ہی تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں وعدہ کی ضمیر مرفوع ابھی ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، وعدہ کی ضمیر مرفوع ابھی ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ضمیر منصوب ابراہیم کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ابراہیم سے اسلام قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا تھا جب تم اسلام قبول کرو گے تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں مرفوع ضمیر کا مرجع ابراہیم علیہ السلام ہے، اور منصوب ضمیر کا مرجع ابھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اسلام قبول کرنے کی امید پر ان سے استغفار کا وعدہ کیا تھا۔ سأستغفر کا قول اس شخص کی قرات پر دلالت کرتا ہے جس نے وعدہا اباہو یعنی با کے ساتھ پڑھا۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا اس حال میں کہ وہ مشرک تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی اللہ قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، یہ یعنی تمہارے لیے ابراہیم میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ عمل ہے، سوائے اس بات کے کہ ابراہیم نے اپنے سے میں تمہارے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ یہ صراحتاً دلالت کرتا ہے کہ اس استغفار میں ابراہیم علیہ السلام کی ذات اسوہ اور نمونہ تھی، کیونکہ انہوں نے تو صرف ان کے اسلام قبول کرنے کی امید سے وعدہ کی وجہ سے مشرک باپ کے لیے استغفار کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ ان کی موت کفر پر ہوئی ہے، یا آپ کو وحی کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ یہ ایمان قبول نہیں کرے گا اور یہ اللہ کا دشمن ہے، تو آپ نے اس کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب آخرت میں ان پر ظاہر ہوگا یہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے قیامت کے روز ملیں گے تو آزر کے چہرے پر کالک اور غبار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے احکام و شریعت کی نافرمانی نہ کریں؟ آزر کہے گا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے میرے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو مجھے اس دن رسوا نہیں کرے گا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو میرے باپ کی اس کیفیت میں ہونے کے بعد میرے لیے کون سی بڑی رسوائی ہوگی؟ تو میرے باپ کی اس کیفیت میں ہونے کے بعد میرے لیے کون سی بڑی رسوائی ہوگی، یعنی اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کافروں پر اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ پھر ارشاد ہوگا ابراہیم ذرا اپنے قدموں کے نیچے دیکھو تو آپ کو وہ گندگی میں لت پت ایک بھیڑیا کی شکل میں نظر آئے گا، پھر اسے ٹانگوں سے پکڑ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے برات کا اظہار کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خشیت الہی کی وجہ سے اکثر آہ آہ کرتے رہتے تھے۔ کعب ابن احبار نے اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کثرت سے آگ کی وجہ سے آہ آہ کرتے رہتے تھے، اس سے پہلے کہ آہ آہ کرنا نفع مند نہ رہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ خلاف اولا امور کی وجہ سے آہ آہ کرتے رہتے تھے۔ دونوں اقوال کا معال ایک ہی ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی طرح لکھا ہے کہ حدیث میں الاواہ کا معنی ڈرنے والا اور گر گرانے والا آیا ہے، کیونکہ خشوع اس آہ آہ کرنے کو لازم ہے جو گناہوں اور آگ کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عطا نے اسی طرح لکھا ہے کہ ہر ناپسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا اور آگ سے ڈرنے والا۔ ابن مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاواہ کا معنی بہت زیادہ دعا کرنے والا الاواہ کا معنی بہت زیادہ دعا کرنے والا کیا ہے،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں المؤمن التواب، جو مومن اور توبہ کرنے والا ہوتا ہے، الواہ کا معنی۔ حسن اور قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں اواہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں پر شفیق اور مہربان ہو۔ مجاہد فرماتے ہیں اس کا معنی یقین والا ہے۔ اکرمہ فرماتے ہیں جو حبشہ کی لغت پر یقین رکھنے والا ہو۔ عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اواہ سے مراد سیاحت کرنے والا ہے، یعنی سیر کرنے والا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا معنی خیر کا معلم بھی مروی ہے۔ النخعی فرماتے ہیں اس کا معنی فقیہ ہے۔ قاموس میں یہ سب تمام معانی موجود ہیں۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں اواہ وہ ہوتا ہے جو ڈر کی وجہ سے آہیں بھرنے والا ہو، یقین کے ساتھ تضرع و زاری کرنے والا ہو، اطاعت کو لازم پکڑنے والا ہو۔ زجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ابو عبیدہ کے قول میں اواہ کے تمام معانی جمع ہیں۔ حلیم وہ شخص ہوتا ہے جو تکلیف پہنچانے والے سے درگزر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ باپ نے جب دھمکی دی کہ اگر تم ایک خدا کی تبلیغ سے باز نہ آئے تو میں تمہیں رجم کروں گا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت اور بخشش طلب کروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حلم کا معنی سردار کیا ہے۔ قاموس میں ہے الحلم العناءۃ والعقل فہو حلیم۔ حلم کا معنی دانائی اور عقل ہے، پس حلیم کا معنی دانشمند اور زیرک اور چالاک ہوگا، عقل مند ہوگا۔ انہ لأواہ حلیم کا جملہ اس چیز کو بیان کر رہا ہے جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر کے لیے استغفار کیا تھا۔ مقاتل اور کربی رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ ایک قوم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دولت ایمان سے مشرف ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی نہ تو شراب حرام ہوئی تھی اور نہ قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ یہ لوگ قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا کا مطلب ابھی فی الحال بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جا رہی تھی مدینے میں۔ وہ 16 مہینوں کا جو درمیان ہے، 16 مہینوں کا جو وقت ہے جس میں بنی اسرائیل کے قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف ہم مسلمان بھی رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت کی یہ بات ہے۔ یہ لوگ احکام اسلام لے کر اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے، بعد میں شراب حرام ہو گئی اور قبلہ بھی تبدیل ہو گیا، لیکن انہیں علم نہ تھا۔ پھر وہ مدینہ طیبہ آئے تو شراب حرام ہو چکی تھی اور قبلہ بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور احکام پر عمل کرتے رہے اور ہم اور احکام کے پابند رہے، یعنی آپ عمل کرتے رہے، کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آپ شراب کو حرام سمجھتے رہے اور ہم حلال سمجھ کر پیتے رہے، یہ مطلب ہے۔ بس ہم تو اس دور لا علمی میں گمراہ رہے، یعنی اس لا علمی کے دور میں گمراہ رہے، جب ہمیں علم نہیں تھا تب ہم گمراہ رہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اگلے درس میں سماعت کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو احکام شریعت پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہ آیت نمبر 114 تک کا درس مکمل ہوا سورہ توبہ۔ السلام علیکم۔